ہیرا سو کر اٹھی تو سورج اپنے جوبن پر تھا۔ فجر کا وقت گزر چکا تھا۔ اٹھی، وضو کیا، چاچت ادا کی، باہر آئی تو سب اپنے کاموں میں لگے تھے۔ طاہا سمیت باقی سب جا چکے تھے۔ نازیہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ نرمی سے پوچھا۔ امی پلیز، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ہیر کیا ہوا ہے؟ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے اس نام سے مت پکاریں۔ وہ دہاری تھی۔ اس طرح کیلوین مینشن کے در و دیوار کانپ اٹھی تھی۔ نازیہ دو قدم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ رئیس سلوی جب بھی ویل چیئر پر اپنے کمرے سے نکلے تھے غصے سے بولے، چپ کر جاؤ سب۔ وہ پھر سے چلائی، ہیر کیا ہوا ہے؟ مریض جو شور سن کر اندر آیا تھا فکر مندی سے بولا، نہیں ہے یہ میرا نام، سمجھ نہیں آتی تو؟ چلاتے میز کو ٹھوکر ماری تھی جو فرش پر گرتے چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہیرا، تمہیں پینک اٹیک آیا ہے؟ نازیہ اداسی سے بولی، میں پاگل نہیں ہوں، نہیں ہوں میں پاگل۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے چلانے لگی۔ نیلم بھی اپنے کمرے سے شور سن کر باہر آئی تھی جبکہ آبدار گھر نہیں تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں بے قابو بیل بنی ہے؟ نیلم قدرے بیزاری سے بولی تھی۔ ہیرا، تمہاری دعا کہاں ہے؟ نازیہ نے نیلم کو اگنور کرتے پوچھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں ہیرا ہوں۔ وہ فرش پر گرنے کو تھی۔ میں ہیرا ہوں، میں ہیرا ہوں، میں ہیرا ہوں۔ نہ جانے کتنی دفعہ وہ بولی تھی، میں ہیرا ہوں۔ نازیہ نے اسے پکڑنا چاہا مگر ہیرا نے اس کے بازو جھٹک دیے۔ موئز، دیکھ کیا رہے ہو؟ پکڑو اسے، نازیہ نے چلا کر کہا تھا۔ پر کیسے؟ میں ماز نہیں۔ وہ سٹپٹا گیا تھا۔ موئز پکڑو، نازیہ چلائی جبکہ ہیرا زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ میں ہیرا ہوں۔ امی وہ مجھے مارے گی، موئز نے مجبوری بتائی۔ تبھی شیروز گھر میں داخل ہوا تھا۔ آفس میں دماغ فوکس تھا ہی نہیں، اسی لیے وہ گھر آیا، مگر اپنے سامنے کا منظر دیکھ تو جیسے وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ بغیر حجاب کے بکھرے ہولیے میں جیسے مرگی کا دورہ پڑا ہو، جبکہ مسلسل چلا رہی تھی، میں ہیرا ہوں، میں ہیرا ہوں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھتے پوچھا تھا۔ شیروز، اچھا ہوا تم آگے، اس کے ہاتھ پکڑو، کہیں یہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ نازیہ نے ذرا راحت کی سانس لی۔ شیروز نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ پکڑے تو اس کے کان سرخ ہو چکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیٹ میں اتنی زور سے لات پڑی کہ وہ کڑا گیا۔ یہ دنیا کی انوکھی بہن ہے، مارنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے نازیہ کی طرف دیکھا۔ اسے بے ہوش کرو۔ پر کیسے؟ وہ الجھ گیا تھا جبکہ ہیرا ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اسے میں ہیرا کا پاؤں ٹوٹے ہوئے کانچ پر پڑا تھا۔ ابو، وہ کڑا اٹھی تھی۔ موئز، مگر آنکھ تو جیسے خشک ہو چکی تھی۔ موئز، نازیہ نے تڑپ کر کہا۔ تبھی موئز آ گیا اور اس کی گردن پر مخصوص رگ دبا کر بے ہوش کر دیا۔ وہ وہی نڈال سی ہو گئی تھی، اسے نیلم سے بولا تک نہ گیا تھا۔ شیروز، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ نازیہ نے ایک ناگوار نظر نیلم پر ڈالی اور شیروز سے کہا، آنٹی یہ سب کیا ہوا ہے؟ شیروز اب تک ٹراما میں تھا، وہ اب نارمل ہے، نازیہ نے نرمی سے کہا اور انجیکشن تیار کرنے لگی۔ رکیے، ڈاکٹرز آ رہے ہیں۔ شیروز نے روکنا چاہا۔ میں ماں ہوں اس کی۔ نازیہ نے ایک چپتی نظر نیلم کو دیکھا اور ہیرا کو انجیکشن لگا دیا، پھر اس کے بال سنوارنے لگی۔ میں ہیرا ہوں، ابھی بھی وہ ٹوٹے لفظوں میں سرگوشی نما بول رہی تھی۔ موئز، ہیرا کے پاکستان سے باہر جانے کا انتظام کرو، نازیہ نے سختی سے کہا۔ نازیہ، یہ اس کی حالت، نیلم نے اٹکتے بولنا چاہا جبکہ نازیہ بفری ہوئی شیرنی کی طرح بولی تھی۔ وقت گزر گیا ہے نیلم۔ کیا مطلب؟ وہ چٹپٹا سے گئی۔ تم نے کتنی آسانی سے یقین کر لیا نا کہ ہیرا کا کسی غیر سے تعلق تھا، وہ طاہا کو دھوکہ دے رہی تھی۔ تم تو بہت دین اسلام کی باتیں کرتی ہو، ہمارا دین بھی 4 لوگوں کی گواہی مانگتا ہے، کیا تم نے 4 لوگوں سے گواہی لی؟ وہ بولی تو نیلم وہی جامد رہ گئی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس سے اکبر نے کہا اور اس نے یقین کر لیا۔ 4 لوگوں کی گواہی تو چھوڑو، تم نے طاہا الوی سے پوچھنے کی زحمت کی اس نے کس کے ساتھ ہیرا کو دیکھا تھا؟ نیلم نے کبھی ان سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اب جب جواب دینے کا وقت آیا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھی۔ وہ رؤف تھا، ابھی تو شادی کر رہی تھی نا یہ اس سے۔ نیلم شروع میں ڈگمگائی مگر بعد میں اعتماد سے بولی تھی۔ نازیہ نے ہنکارا بھرا۔ رؤف، وہ کبھی بھی ہیرا کا منگیتر نہیں تھا، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا ہیرا کا۔ اس کی منگنی تو کیر الوی نے کروائی تھی، وہ ہیرا کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کیوں رؤف سے اس کی منگنی کرواتے؟ جب تمہاری آنکھوں سے مرتضیٰ کی شخصیت کی پٹی اترے نا تو پوچھنا اپنے بیٹے سے، ایسا بھی کیا دیکھ لیا تھا اس نے کہ یہ سب کر دیا؟ کیوں مارا ماس کو؟
नीलम 6 साल से बोलती थी। आज नाजिया बोली थी तो वो नमक का मुजस्समा बन चुकी थी। मांस पाक फौज से था। नीलम ने दलील दी। नहीं नीलम बेबी, कभी भतीजे के बनाई गई दीवार के पार देखो तो तुम्हें इल्म हो के उसने मांस को क्यों मारा। अरे वो तब तो जानता भी नहीं था कि मांस एक अंडरकवर एजेंट है। अब के वो कदर पुरसकून हो चुकी थी। निकलो अब यहाँ से। इतनी देर थी कि वहां से सब ऐसे गायब हुए जैसे थे ही नहीं। मेरी बच्ची अब बहुत हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब मैं कुछ नहीं खोऊंगी। बहुत जल्द हम इन सब से बहुत दूर चले जाएंगे। आंसू टूटकर गाल पर बिखरने लगे मगर उसने बिखरने नहीं दिए थे। शाम के साए डलने लगे तो ताहा पुरसकून सा घर आया था। आज पहला दिन था मगर हिना ने कुछ नहीं किया था। खैर थी। इससे कितनी ही यादें याद करते होंठ मुस्कुराहट में डले थे। आप हंसते भी हैं? शाकी ने स्वानी आवाज पर मुस्कुराहट संजीदगी में बदली थी। तिरछी नजर करके उसे देखा था। शॉर्ट शॉर्ट आर्शी टॉप जो घुटने से ऊपर था और कंधों से नीचे टॉप, बापकट हेयर और तराशी में बेतहाशा मेकअप। तहा ने नागवारी से पहलू बदला। जूनी नागवारी से कहा था। जी मिस्टर अलवी, वो एक अदा से बोली थी। दोबारा शक्ल मत दिखाना, ठंडे ठार लहजे में कहा। वो अपना समूह लेकर रह गई थी। कहते ही वो आगे बढ़ गया था। सुलेमान मामा कहाँ हैं? सबको डिनर टेबल पर मौजूद देख पूछा था। शी इज स्लीपिंग, उदासी से बोला। ताहा उसकी उदासी से समझता था। एक तो तुम्हारी माँ और उसकी नींद। वो उकता कर बोला था। भाई, शिरोज की आवाज पर खुशगवार हैरत हुई सी। वो अब नॉर्मल है? मेरा मतलब अब क्या अब नॉर्मल है? जरा संभल कर बोला था। डोंट नो, मगर मिस्टर अलवी ने उसका इलाज करवा दिया था। पैनिक अटैक के अलावा कोई मसला नहीं, नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया। वो समझता था। कल रात के इंकशाफ के बाद वो इतना तो जान गया था कि शरोज की फीलिंग्स क्या हैं। खाना खामोशी से किया गया। अपने साथ बैठी जीनी को कैसे अकदस ने बर्दाश्त किया था वह ही जानती थी। मगर नीलम की जर्द पड़ती रंगत भी देखी थी मगर कोई कुछ नहीं बोला था। तहा जान गया था कि उसे फिर पैनिक अटैक आया था। तभी कब से बैठा उसे देख रहा था। तुम्हें अगर लगता है कि जुन्नी नाम का ढोल मेरे गले डालकर तुम बच जाओगी तो भूल है। तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला मैं। यकीन करो, तुम बहुत जल्द अब जुबान से अपनी मोहब्बत का एतराफ करोगी। वो मुस्कुरा कर बोला था। अम्मी, आपने पप्पा के साथ अच्छा नहीं किया, मोइज उदासी से बोला था। वो नाजिया की गोद में सिर रखे लेटा था। सच जानना जरूरी था मोइज। वक्त रेत से भी ज्यादा तेजी से हाथ से निकल जाता है। काश वो संभल जाए। वह मायूस लग रही थी। अम्मी, आपने मुझे हीर की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? ताकि मेरा एक बेटा तो पुरसकून रहे। उसकी पेशानी चूमते लाड से कहा था। आप सब मुझसे क्यों छुपाते हैं? वो खफा खफा सा हुआ। अब नहीं छुपाएंगे, पहले मेरी बहू को ले आओ। वो मुस्कुराकर बोली। मरीज ने करवट ली थी। वो तो आने से रही। क्यों भाई? इसके जेठ की शादी है, आना चाहिए। नाजिया की बात पर वो नफी में सर हिलाकर रह गया था। माँ का वजूद खुद में एक सुकून है। अकदस रात की गहरी खामोशी में शिरोज की आवाज पर वो सोने वाली थी कि चौंकी। मैंने लरेब से कभी प्यार नहीं किया। रात के इस पहर इस बात पर वो चौंकी सी। यानी उससे अपना वादा याद था। गुजरते हालात को देख तो लगता था वो भूल गया है। अकदस ने करवट लेते उसे देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में उसकी गहरी स्याह आंखों को देखा। पर तुमने नहीं अकदस, वो मेरी जिद थी। फिर गिल्ट बन गई। मैं सोचता रहा, मैं क्यों कुछ न कर सका, क्यों मैं उसे बचा न सका। फिर बेबसी बन गई। फिर मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लगने लगी। तो मुझे लगा मोहब्बत है। मगर लड़ेब कहती थी मोहब्बत एक लम्हा है। पर मुझ पर वो लम्हा आज तक याद नहीं आया। शायद मुझ पर वो लम्हा कभी आया ही नहीं था। मैं नहीं जानता लड़ेब मेरे लिए क्या है, मगर मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम मेरी बीवी हो अकदस। वो मुस्कुराकर नरमी से बोल रहा था जबकि अकदस तो जामिद रह गई थी। अकदस, उसके पुकारने पर वो जैसे होश में आई थी। अगर कुछ है तो तुम शेयर कर सकती हो। नरमी से बोलते उसे अपने हिसार में लिया था। मुझे वक्त चाहिए शरोज, वो धीमी आवाज में बोला। कहाँ देखा था ये मान? पहली दफा उसे ये मान मिला था। वो समझ ही ना सकी कि यह सच है या ख्वाब। वो मुस्कुरा दिया। मैं बताऊं? अकदस ने गर्दन उठाकर उसे देखा। भाभी, मेरा मतलब हीरा, वो मेरी बहन है। शरोज को महसूस हुआ अकदस ऐसे सांस लेना भूल गई थी। मेरा मतलब मुंह बोली बहन है। जब कि अकदस को लगा कहीं उसका दिमाग तो नहीं पड़ चुका। इसे कब से यही तो डर था। लड़ेब का चेहरा सामने पाकर कहीं वो इसे फरामोश ही ना कर दे। पर वो वैसी नहीं जैसे मी बताती थी। न जाने कौन है। पर एक बात है, इस जंग में अगर मुझे किसी का साथ देना है तो वो मेरी बहन है। इसने बहुत कुछ खोया है, अब देने की बारी है।
शहर की स्याही छटने लगी तो आसमान जामनी होने लगा। ऐसे में इस पोश इलाके के मुकामी मस्जिद की तरफ जाती सड़क पर वो अपने लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ डालते सुस्त रवि से चल रहा था। बूढ़ी आंखें वीरान थी। उसने अफसोस से इस आलीशान मस्जिद को देखा जिसमें हमरा दिखावे के लिए सदका देते थे और दिखावे के लिए ही इस पर कीमती से कीमती आराइश की गई थी, जबकि वह जानता था नमाजियों की तादाद अंदर 10 से ज्यादा की ना होगी, जबकि इस मस्जिद में 1000 अफराद का इंतजाम किया जा सकता था। जिस मुल्क की मस्जिदें वीरान हो जाए इसका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। वो सर झटकते अंदर की तरफ गया था। नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि हयोला सा महसूस हुआ। फिर समात में वो मासूम सी आवाज सुनाई दी, अल्लाह मियाँ मेरा दिल साफ कर दे, बहुत ज्यादा ब्लैक डॉट्स हैं। सुलेमान अच्छा बच्चा है ना? आप प्यार करते हैं ना सुलेमान से? चेहरे पर हाथ फेरते मुस्कुरा कर देखा था। कभी कभी शरोज आता ही, यानी वो आज भी आया था। सलमान किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। रऊफ अंकल को बोलना मुझे माफ कर दे। वह मासूम सा बच्चा जिसकी पेशानी पर बाल अब भी गीले थे बहुत परेशान लग रहा था। नन्हे नन्हे हाथ उठाए जिनको अब तक दुरुस्त तरीके से दुआ के लिए उठाना तक नहीं आया था, हवा में बुलंद किए बोल रहा था और वो मुस्कुराकर सुन रहा था। उसे वह याद आई थी, वो भी तो ऐसा ही बुलंद आवाज में दुआ मांगती थी। वो उन्होंने नहीं बोला था। रऊफ अंकल हर्ट हुए थे सुलेमान के झूठ से। रऊफ ने देखा सुलेमान की आंखें नम हो गई थी। सुलेमान का फेस आपने बहुत प्यारा बनाया है, क़यामत वाले दिन मेरा फेस खराब मत कीजिएगा, मैं सॉरी कर लूंगा। और वो रोने लगा। रऊफ इतना तो समझ गया था सुलेमान झूठ ना भी बोलता तब भी हीरा ने वही कहना था, मगर सुलेमान के रोने पर वो बौखला ही गया था। बच्चे चुप कर जाओ ना, नरमी से उसके आंसू साफ करते कहा था। आप? हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया, वो मुस्कुराकर बोला। बट आई डोंट से सॉरी, मुस्कुराकर बोलते हुए भाग गया। उफ, ये बच्चे भी ना, अभी कितना रो रहा था और अब? मगर वो बाहर चला गया था। उफ, वो मुस्कुरा उठा। इतने दिनों बाद वो मुस्कुराया था। तभी शरोज उसके पास आया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे भी ऐसे ही बच्चे हों जो सुलेमान का साथ दे, कौन इसके पहलू से टकराते कहा। हाँ, सोच रहा हूँ जल्दी ऐसा होगा, बस मेरी कजन मिल जाए, रऊफ ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि शरोज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अगर उसे हीरा और अपना रिश्ता मालूम न होता तो शायद ये मुस्कुराहट बरकरार रहती, मगर अब नहीं। मूव ऑन कर लो रऊफ, वह संजीदगी से बोला और आगे बढ़ गया। डोंट बिहेव लाइक माई डैड, वो चिढ़ कर बोला था। सुधर जाओ रऊफ, वरना अब अलविस को तुम्हें सुधारना पड़ेगा, वो खफगी से बोला था। तो अम्मी ने अब ये कोटा अपनी दोस्त के दामाद को दिया है, वह मुस्कुरा कर बोला। शरोज के गले में बाजू डालते दबोचा था। मेरे पास बीवी है। अब वो मस्जिद से बाहर निकल चुके थे। सुलेमान के आगे टहल रहा था। मेरे पास तो नहीं है। तो तय हुआ कि वक्त के फासले पहली मुलाकात में मिट जाते हैं, बस दिल साफ हो। दूसरा दिन अलवी मेंशन की शानदार इमारत अपनी शान से खड़ी थी। हवा में मौसम सरमा की खनकी थी। ऐसे में अलवी मेंशन की तरफ जाती सड़क पर देखो तो शरोज के पहलू में वह नन्हा सा बच्चा जिसे सुलेमान अलवी कहते हैं आंखें घुमाता चल रहा था। सुलेमान सीधा चलो, शरोज ने सख्ती से कहा। चाचू देयर इज नो फन ना, वो दासी से बोला। शरोज ने उसका हाथ छोड़ा तो वो जिग-जैग अंदाज में दोनों हाथ हवा में बुलंद किए ऐसे भागा कि शरोज देखता ही रह गया। उफ, कितना स्टैमिना है तुम्हें सुलेमान, वो झुंझला कर बोला था। जबकि गेट के करीब जाते सुलेमान रुक गया। शरोज उसके करीब गया तो उसकी आंखें बाहर को थी, जबकि मुंह पूरा खुला हुआ था। उनके अंदर आते ही गार्ड ने सलाम किया, जिसका उसने सर खम करते जवाब दिया था। शरोज ने सुलेमान को नजरों के ताक़ुब में देखा तो वो जूनी थी। जूनी चुस्त लिबास में म्यूजिक की धुन पर एक्सरसाइज कर रही थी। वो नजरें चुरा गया। एक पल को तो वो खुद हैरान हुआ था, वो नजरें चुराने वालों में से ना था या वो बदल रहा था। ये तब्दीली उसमें एकदस के उसकी जिंदगी में आने से आई थी। स्टॉप दिस, सुलेमान चिल्लाया। सुलेमान, शरोज ने सख्ती से कहा। चाचू इज शी मैड, वो उलझ कर बोला था, जबकि शरोज नफे में सर हिलाकर रह गया। वो दोनों इस बच्चे को हर बुराई से बचाकर रखना चाहते थे, मगर क्या ये मुमकिन था? उसका माहौल कुछ भी तो दुरुस्त ना था। वो जूनी को नहीं रोक सकता था, मगर सुलेमान का बचपन भी तो वैसा नहीं बना सकता था जैसा उसका गुजरा था, लड़कियों और हर किस्म की अखलाकी बुराई के दरमियान। वो सुलेमान को उठाते अंदर की जानिब ले गया, जबकि सुलेमान चिल्लाता रह गया था। चाचू, शी इज बैड, अल्लाह डोंट लाइक हर, आई डोंट वांट हर टू बी माई मॉम। बच्चे अपने माहौल से देखकर सीखते हैं और इनका माहौल हाई क्लास था। हर वक्त वो ऐसे लोगों से मिलते थे जो दौलत की जुनून में न जाने कितनी ही दीनी व अखलाकी बुराइयों में मुब्तला रहते थे। वो ताहा की तरह सुलेमान को सिर्फ अलवी मेंशन तक मुकीद नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि जब ताहा बाहरी दुनिया में गया तो उसे नीलम की तलीम धोखा लगने लगी थी। अफसोस कि हम बच्चों को नेक और फरमाबरदार चाहते हैं, मगर खुद अपने माँ बाप से बदतमीजी करते नहीं सोचते।
یہی حال اس وقت شروز کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا سلیمان کسی غلط عادت میں مبتلا ہو جائے، مگر گانے اور اس طرح کی بےہودہ حرکات ان کا ماحول بن چکا تھا۔ وہ اسے ہر چیز اسی تراز پر سکھا رہے تھے جو اللہ رب العزت کے نزدیک احسن تھے۔ اس لیے تو اسے زونی بری لگتی تھی، مگر وہ اسے ابھی یہ سب کچھ نہیں سمجھا سکتے تھے۔ وہ اسے نہیں سمجھا سکتے تھے۔ کچھ لوگوں کو کتنا ہی سمجھا لو، اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ زونی یوگا کر کے اندر آئے تو سب اپنے کاموں کے لیے تیار ناشتے کی میز پر تھے۔ وہی سربراہی کرسی پر رئیس الوی، ان کے ایک طرف شاہنواز اور آبدار، دوسری طرف نیلم کے ساتھ شیروز اور اقدس، آبدار کے ساتھ نازیہ، مسکان اور معیز، جبکہ دوسری سربراہی کرسی پر طہا الوی اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ، ان کے سلیمان، مگر طہا کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی، فریش ہو کر آئی۔ اب تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، تو کیا وہ اس کا انتظار کر رہے تھے؟ اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پیچھے کرتی بیٹھنے لگی کہ سلیمان نے گھونٹ کر اسے دیکھا، جبکہ طہا کے لب مسکرا دیے تھے۔ اس کی مسکراہٹ پراسرار تھی۔ زنین نے ناشتے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ناشتہ دیکھ کے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہے، پر یہ کوئی پیور مشرقی چیزیں تھیں۔ ہر چیز میں گھی تھا، ورنہ میٹھا۔ اف، کیلوریز! کہ یہاں کچھ اچھا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ان 6 سالہ میں اس کی اردو بالکل درست ہو چکی تھی۔ یہاں سب اچھا ہے سوائے تمہارے، اقدس نے ترخ کر کہا۔ زونی اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اقدس؟ آبدار نے تنبیہ کیا۔ اقدس نے نظریں جھکا لی۔ اس نے اقدس کی پلیٹ دیکھی جس میں فروٹ سیلیڈ تھا، ساتھ جوس۔ وہ سب یہی کھانے والے تھے، تو یہ اتنا کھانا کس کے لیے تھا؟ مگر اسے زیادہ تنگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ اس کی نظر زینے اترتی ہیرا پر پڑی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ لریب؟ وہ بمشکل بولی، جبکہ طہا اس کے ایکسپریشن دیکھتے رہ گیا تھا۔ اس نے ہیرا کو لریب کیوں کہا تھا؟ تبھی ہیرا میز کے پاس آئی، ایک نظر اپنی کرسی پر بیٹھی زونی کو دیکھا، پھر اقدس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کی جگہ یہ نہیں ہے، سلیمان غصے سے بولا۔ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، ہیرا نے سختی سے کہا۔ تو سلیمان نے ایک نظر طہا کو دیکھا، وہ پرسکون تھا۔ سب خاموشی سے اپنے اپنے ڈائٹ چارٹ پر ناشتہ کرنے لگے۔ ایک تو یہ امیر بھی، اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے مگر ڈاکٹروں کے اشارے پر نوالے گنتے ہیں۔ مسکان نے افسوس سے سوچتے پراٹھا پلیٹ میں رکھا تھا، جبکہ ہیرا اپنے لیے فروٹ سیلیڈ نکالنے لگی تو نازیہ نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ میں اپنی بیٹے کے لیے کچن میں 2 گھنٹے کھڑی رہی ہوں۔ ہیرا نے خاموشی سے سیلیڈ رکھا اور اب پراٹھا پکڑ لیا۔ لریبس مدر؟ زونی اٹک اٹک کر بولی تھی۔ نہیں، ہیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو زونی کو لگا وہ اس کی روح تک میں اتر رہی تھی۔ اوہ، عمر سسٹر! اسے جیسے کچھ سمجھ آیا تھا۔ نو، لریبس سسٹر، ہیرا نے نوالے بناتے کہا۔ یو جسٹ لک لائک ہر۔ زونی نے تبصرہ کیا۔ اسے کیا گریز تھی کہ وہ لریب کی بہن تھی یا عمر کی؟ وہ جانتی تھی لریب اور معیز دوست تھے، اس لیے وہ ہیرا کی موجودگی سے حیران نہ ہوئی، مگر طہا وہ معاملے کی گہرائی جان رہا تھا اور جیسے جیسے اسے سمجھ آ رہا تھا وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ بٹ I am not لریب، so be careful۔ ہیرا نے نوالا منہ میں ڈالا، جبکہ زونی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ لڑکی اسے دھمکا رہی تھی؟ فار وٹ؟ الجھ کر پوچھا، جبکہ طہا کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ جو لڑکی اپنی کرسی پر زونی کا بیٹھنا برداشت نہیں کر رہی تھی، وہ کجا اپنا شوہر بانٹتی۔ This belongs to me۔ ہیرا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ No, that's for مسز الوی، زونی اترا کر بولی، جبکہ طہا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اگر ہیرا سے اعتراف نہ کروانا ہوتا تو اپنے ساتھ والی کرسی تو چھوڑو، اسے اپنے سائے تک نہ پہنچنے دیتا۔ Yeah, but this belongs to me because I am ہیرا توقیر الوی۔ ہیرا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، جبکہ طہا کو تو تب چڑھی تھی۔ وہ کیسے اس کا نام اپنے نام سے الگ کر گئی تھی؟ کریکشن، طہا نے سرد آواز میں کہا۔ ہیرا طہا توقیر الوی۔ طہا نے جس قدر اطمینان سے کہا، اتنا ہی ہونکوں کی طرح زونی نے اسے دیکھا تھا۔ اگر وہ مسز طہا توقیر الوی تھی تو وہ کیا بننے والی تھی؟ ایک دوسری عورت؟ اس نے ایک نظر سلیمان اور پھر ہیرا کو دیکھا۔ جتنا وہ لریب کو سمجھی تھی، اس کے لیے جاننا مشکل نہ رہا تھا، یعنی کہ وہ ایک انچاہی لڑکی بننے والی تھی، کیونکہ وہ تینوں تو مکمل خاندان تھے۔ ایسے میں وہ کیا تھی؟ ایک ویمپ، وہ بھی جس کی حیثیت اس کے شوہر کے نزدیک بھی رتی برابر نہیں ہوتی تھی۔ اسے شدت سے اپنی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ نہیں، ہیرا توقیر الوی، تم بھول رہے ہو، یہ میرے باپ کا گھر ہے، ہیرا نے اطمینان سے کہا۔ مر چکا ہے تمہارا باپ، سمجھی؟ طہا کو غصہ آنے لگا تھا۔ چچ طہا، تم کتنی جلدی بھول جاتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ بھی کر لو، مگر تم اپنے نام کے ساتھ سے توقیر الوی کا نام نہیں مٹا سکتے، اور جب تک تمہارے نام کے ساتھ توقیر الوی کا نام ہے، کم از کم ہیرا توقیر الوی تم سے نہیں ڈر سکتی، اس لیے اپنی دوست کسی اور کو دکھاؤ۔
ایک منٹ میں وہ سب کے سامنے طاہا کو ذلیل کر چکی تھی۔ وہ گردن تک سرخ ہوا۔ زنی نے حیرت سے سب دیکھا تھا۔ وہ آج تک اسے اس کے نام سے نہیں بلا سکتی تھی۔ کجا کا یوں بے عزت کرنا، جبکہ رئیس الوی نے فخر یا نگاہوں سے اپنی بہو کو دیکھا تھا۔ یہ کہلاتا ہے صحیح جوڑ۔ وہ مسکرا کر بولے تھے، جبکہ ہیرا اب خاموش تھی اور سب بھی خاموش رہے۔ نیلم کی کل جتنی عزت افزائی ہو چکی تھی، وہ تو نازیہ کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی، اور پھر اس کا بار بار اسے وقت گزرنے کا احساس دلانا۔ اس کا دماغ جو دکھا رہا تھا وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، طاہا نے سرد آواز میں کہا۔ سنتے چونک کر اسے دیکھا، پھر اقدس کی سب سیل سی آنکھوں میں حیرت ابھری اور رئیس الوی نے داد دینے والے انداز میں کہا، جبکہ طاہا الوی سب کو حیرت میں چھوڑ کر خود یہ جا وہ جا ہو گیا تھا۔ کی کہہ کر گیا ہے؟ ہیرا نے سب کی طرف دیکھا۔ سب باری باری کندھے جھکا گئے تھے، جبکہ رئیس الوی مسکرا دیے۔ ان کا پوتا بھی اپنے نام کا ایک پیس تھا، یعنی وہ اسے مان دے بھی گیا تھا، مگر اسے سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ طاہا کا ناشتہ حرام کر کے ہیرا کو جیسے دلی سکون ملا تھا، وہ اب سکون سے کھا رہی تھی۔ نیلم کو ایسا ہی لگا تھا، جبکہ زنی بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی تو لگنا تھا۔ وہ مزید مایوس ہو گئی تھی۔ کاش وہ اس سب سے کہیں دور چلی جائے، جہاں کم از کم یہ دل اس تکلیف سے نکل آئے۔ ناشتے کے بعد ہیرا نے چپکے سے نازیہ کا موبائل پکڑنا چاہا، جبکہ نازیہ نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی تھی۔ صرف گوگل استعمال کروں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ نہیں، مسٹر الوی کا آرڈر ہے۔ ہیرا مرتضیٰ کسی بھی گیجٹ کے گرد نظر نہ آئے۔ نازیہ نے جس قدر پیار سے کہا، ہیرا اسے دیکھتی رہ گئی، یعنی اس کی ماں نے اپنی پارٹی بدل لی تھی۔ کیوں نہیں اسے کوئی سمجھتا تھا؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی جب نازیہ بولی، ہیرا تم بھی ایک نارمل لائف ڈیزرو کرتی ہو، ایک گھر، ایک شوہر۔ ابھی وہ بولتے کہ ہیرا پلٹی، اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ نازیہ چپ کر کے رہ گئی۔ نارمل، وہ بولی تو آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ نازیہ وہیں ڈیسی گئی۔ وہ کیوں بھول جاتے تھے کہ بظاہر نارمل دکھنے والی اس کی بیٹی اب نارمل تھی۔ سب اپنا ناشتہ کرتے جانے لگے جب نیلم اور رئیس الوی وہیں بیٹھ گئے تھے۔ نازیہ، رئیس الوی نے نرمی سے پکارا، دل چھوٹا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے شائستگی سے تسلی دی۔ کاش مسٹر الوی لڑیب کو نہ مارتے، اس نے افسوس سے کہا تھا۔ تمہیں اپنے بیٹے کا دکھ نہیں، جو اس لڑکی کو بچاتے مر گیا؟ پیچھے سے شاہ نواز نے کہا، اور سامنے آ کر اپنا فون پکڑا۔ وہ فون بھول گیا تھا۔ نہیں، وہ تو کہتا تھا ایک دن ہیر اس کی جان لے لے گی۔ نازیہ پھیکا سا مسکرائی۔ بھابھی، وہ تمہارا سگا بیٹا تھا، نیلم نے زور دیتے جیسے یاد دلایا تھا۔ میں اگر تمہیں تب کہتی جب تم نے طاہا کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دی، تو تم کیا کہتی نیلم؟ نازیہ نے سوال کیا۔ نیلم چند لمحے خاموش رہی تھی۔ میری بیٹی بہت پاک تھی بھابھی، وہ کسی کا دل نہیں توڑتی تھی، نیلم نے افسردگی سے کہا۔ میری بیٹی بھی پاک ہے نیلم، وہ کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتی، چاہے خود وہ کتنی ہی تکلیف میں ہو، مگر افسوس تم نے کبھی اس کی یہ خوبی نہیں دیکھی۔ کراچی شہر اپنے تمام تر رونقیں سمیٹے آباد تھا، ایسے میں ایک وہ تھا جو بے رونق لگتا تھا، طاہا الوی۔ سمندر کنارے وہ سیاہ تھری پیس میں کھڑا تھا، کوٹ دور کھڑی اس کی گاڑی میں تھا، بازو کوہنے تک مڑے، آگے کو اس کے بٹن آگے کے بٹن کھولے، پاؤں سے قیمتی جوتے ندار تھے، وہ آنکھوں میں سیاہ گلاسز بھی، مگر آج ان آنکھوں میں وحشت نہ تھی، اداسی تھی۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل تو آیا تھا، مگر گاڑی کے پاس آ کر احساس ہوا آج تو اتوار تھا، جبکہ اپنی تمام تر مصروفیات اس نے ہیرا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترک کی ہوئی تھی۔ اس کی گرے کانسی آنکھیں سمندر کو دیکھ رہی تھیں، جو اس کی طرح ہی خاموش تھا۔ کوئی لہر نہیں تھی جو ساحل کے کنارے کھڑے اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ ایک جیسے تو تھے دونوں زیادہ تر وقت خاموش، لیکن جب طوفان لاتے تھے تو اپنے ساتھ سب بہا لے جاتے تھے۔ طاہا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے لڑیب سے کبھی بات نہیں کی تھی، وہ کبھی اس سے ملا نہیں تھا، لیکن ہیرا جتنی اس کی باتیں کرتی تھی، اس کے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا تھا لڑیب کا۔ اسے دکھ ہوا تھا، وہ لڑیب کو نہیں مارنا چاہتا تھا، اس کا دل گواہ تھا۔ اگر اس دن وہ جانتا کہ وہ ہیرا نہیں لڑیب ہے، تو اس کی ان باتوں کے باوجود وہ گولی نہ چلتی۔ اسے کبھی دنیا کی باتوں سے دکھ نہیں ہوا تھا، جبکہ اس پر صرف ہیرا مرتضیٰ اثر رکھتی تھی۔ ہیرا کو مردہ سمجھنے کے باوجود اس نے لڑیب کی کھوج نہیں کروائی تھی، تاکہ وہ اس سب سے دور ایک پرسکون زندگی جی لے، مگر وہ کہاں جانتا تھا وہ اس کے ہاتھوں ہی مر چکی تھی۔ اس نے نیلے آسمان پر اپنی شان کے ساتھ کھڑے سورج کو دیکھا۔ وہ بھی تو اس وقت اس سورج کی طرح ہی تھا، مگر وہ جانتا تھا ایک دن اس کا بھی زوال آنا ہے، پر اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ تبھی تو وہ شخص جس کے خون کے پیاسے ہر جگہ موجود تھے، جو تنہا ساحل کنارے کھڑا تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی کہ کہیں سے بھی گولی چلتی اور اس کی کہانی ختم ہو جاتی۔ تو تم نے جھوٹ بولا، اس کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ آئی اور پھر چلی گئی۔ نیلم اسے بتاتی تھی کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کا ذکر پسند نہیں کرتی۔ اگر اس لمحے وہ جانتا کہ ہیرا جلن میں اس کے سامنے لڑیب کا غلط ڈسکرپشن دے رہی ہے تو جی جان سے ہنستا، مگر اس لمحے جبکہ وہ جانتا تھا کہ ہیرا کی جلن نے اس کے ہاتھوں لڑیب کا قتل کروا دیا ہے، وہ ہنس نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک امید تھی کہ ایک سال
اس کا رشتہ اور ہیرا کا رشتہ ہیرا کے نزدیک اہمیت رکھتا تھا، اتنا کہ وہ اپنی بہن سے چلن محسوس کر گئی، مگر دوسرا خیال اتنا ہی تکلیف دہ تھا کہ وہ لڑیب سے بہت محبت کرتی تھی، ایسے کہ اب بھی اس کے دل میں طہا کے لیے جذبات تھے، جیسا اس کا رویہ تھا لگتا تو نہیں تھا۔ کاش تم کبھی میرے خواب میں نہ آتی، اس نے سورج کو دیکھتے حسرت سے کہا تھا، یا کاش اس دن ہم ٹرین میں ملتے ہی نہ، میں تمہیں ایک خواب ہی سمجھتا۔ اس کا دور ہونا تکلیف دیتا تھا، مگر اب یہ پاس ہو کر بھی انجان ہونا، طہا کو لگتا تھا وہ اس کے دل پر خنجر چلا رہی ہے، جس سے آہستہ آہستہ وہ مر ہی نہ جائے۔ آئی ہوپ سب کو پسند آئے گا، اور پلیز اپنا فیوریٹ ڈائلاگ ضرور بتایا کریں، اس سے رائٹر کو جو اپریسیشن ملتی ہے۔ پلیز لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔